بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب، سیرت و کردار اور کارناموں سے تاریخ اسلام کے صفحات روشن ہیں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاندان نبوت فاتح خیبر سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آنکھ کھولی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ کے کان میں بنفس نفیس اذان دی، اپنے پاکیزہ اور مبارک ہاتھوں سے شہد چٹایا، اپنا لاب مبارک آپ رضی اللہ کے منہ میں داخل فرمائے، دعائیں دی اور حسین نام رکھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ، اپنی سب سے چھوٹی اور لاڈلی لخت جگر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقیقہ کرنے اور سر کے بالوں کے برابر چاندی و خیرات کرنے کی تلقین فرمائی۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ شفقت و محبت کو سمیٹا اور سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آغوش محبت میں تربیت و پرورش پائی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فضل و کمال، زہد و تقوی، شجاعت و بہادری، سخاوت، رحم دلی، اعلیٰ اخلاق اور دیگر محاسن و خوبیوں کے بلند درجہ پر فائز تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ رضی اللہ سے بہت زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھاتے، سینہ مبارک پر کھلاتے، کاندھے پر بٹھاتے اور کبھی ہونٹوں پر بوسہ دیتے اور رخسار چومتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مکرم خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے لے کر سر مبارک تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدموں سے لے کر سینہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن و جمال کی عکاسی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں۔ ایک موقع پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حضرت حسین کے رونے کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ ان کا رونا مجھے غمگین کرتا ہے۔ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہد و تقوی اور عبادت گزاری کی یہ حالت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شب زندہ دار اور سوائے ایام ممنوعہ کے ہمیشہ روزہ سے ہوتے، قرآن مجید کی تلاوت و کثرت سے فرماتے اور حج بھی بکثرت کرتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج پیدل فرمائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجالس حسین مرقع اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو علم و حکمت اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور ہوتی۔ لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے اور ان کے سامنے ایسے سکون اور خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ حضرت حسن و حسین کی شہادت۔ ناظرین، کربلا کے درد بھری داستان سننے سے پہلے حضرت حسن و حسین کی مکمل زندگی سن لیجئے تاکہ ہم اچھی طرح کربلا کے واقعے کو سمجھ سکیں۔ تو حضرت حسن و حسین ایسے بچے تھے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، یہاں تک کہ ان دونوں کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ حسن و حسین جنت کے پھول ہیں اور یہ دونوں جنت کے سردار ہیں۔ جو ان دونوں سے محبت کرے گا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جو ان دونوں سے نفرت کرے گا اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حضرت حسن کی پیدائش 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی پیدائش 4 ہجری میں۔
حضرت حسن اپنے چھوٹے بھائی حضرت حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ جب حضرت حسن کی پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے اور جلدی سے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ پھر حضرت حسن کو گود میں لے کر حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہ تو حسن ہے۔ اور پھر جب 1 سال بعد حضرت حسین کی پیدائش ہوئی تب بھی حضور جلدی سے گھر آئے اور اپنے نواسے کو گود میں لیتے ہوئے حضرت علی سے پوچھا کہ اے علی، تم نے اس بچے کا کیا نام رکھا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا اے اللہ کے رسول، میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کا نام تو حسین ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن و حسین سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ تبھی حضرت حسن کے رونے کی آواز آنے لگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی سے اٹھ کر حضرت فاطمہ کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ، میرا بچہ حسن کیوں رو رہا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ حسن کے رونے سے میں بے چین ہو جاتا ہوں؟ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر آئے۔ حضرت فاطمہ اور حضرت علی دونوں سو چکے تھے، جبکہ حضرت حسن بھوک کی وجہ سے رو رہے تھے۔ رونے کی آواز سن کر حضرت فاطمہ اٹھنے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم لیٹی رہو، اور پھر خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن لیا اور بیچ آنگن میں کھڑی ایک بکری کا دودھ نکال کر حضرت حسن کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلایا۔ حضرت حسن نے پیٹ بھر کر دودھ پیا اور پھر خاموشی سے سو گئے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے۔ اتنی دیر میں حضرت حسن و حسین مسجد میں آ گئے اور چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی کے پاس پہنچ کر کھیلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ لمبا کر دیا کہ کہیں اچانک سجدے سے اٹھنے کی وجہ سے بچوں کو کوئی چوٹ نہ لگ جائے۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا لمبا سجدہ فرمایا کہ صحابہ کرام کو شک ہونے لگا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پرواز تو نہیں کر گئی۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے حضور کی حسن و حسین سے محبت۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی اور کہنے لگی اے اللہ کے رسول، حسن و حسین کہیں کھو گئے ہیں، بہت دیر سے نظر نہیں آ رہے۔ حضرت فاطمہ بہت پریشان ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جلدی اٹھو اور میرے بچوں کو تلاش کرو۔ تمام صحابہ کرام مدینہ میں ہر طرف پھیل گئے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ دور ایک پہاڑ کے اوپر پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین ایک دوسرے سے چمٹے کھڑے ہیں اور ان کے سامنے ایک کالا سانپ اپنے تن پر کھڑا پھونکار رہا ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی تھی۔ یہ سانپ اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا تاکہ حسن و حسین آگے جنگل میں نہ جا سکیں۔ جب اس سانپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مڑ کر دوسری طرف چل دیا اور ایک بل میں داخل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر حسن و حسین کو گلے سے لگا لیا اور ان کے چہروں پر اور ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا کہ اے میرے بچوں، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں، تم میرے اللہ کے نزدیک کتنے عزت دار ہو۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو دائیں کندھے پر اور حضرت حسین کو بائیں کندھے پر سوار کیا اور انہیں لے کر مدینہ کی طرف چل دیے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حسن و حسین سے کہا کہ اے بچوں، آج تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سواری کے ساتھ سوار بھی تو بہت اچھے ہیں۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر گئے
تو حسن و حسین نظر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ میرے بچے حسن اور حسین کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آج صبح گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے حضرت علی نے کہا کہ اے فاطمہ میں حسن و حسین کو باہر لیے جاتا ہوں تاکہ کچھ کھانے کا انتظام کر لوں، ورنہ یہ دونوں گھر میں بھوکے تمہیں بہت پریشان کریں گے۔ اس لیے اے اللہ کے رسول، حضرت علی حسن و حسین کو ایک یہودی کے باغ میں لے گئے ہیں۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے باغ کی طرف چل دیے۔ اس کے باغ کے پاس پہنچ کر دیکھا کہ حسن و حسین پانی میں کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ کھجوریں پڑی ہوئی ہیں۔ دوپہر کی دھوپ پڑتی جا رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو بلا کر کہا کہ اے علی، دھوپ تیز ہونے والی ہے، اس لیے جلدی سے میرے بچوں کو گھر لے جاؤ۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول، بس میں جلد ہی حسن و حسین کو گھر لے کر پہنچتا ہوں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنی گود میں لیا اور حضرت علی نے حضرت حسین کو اپنی گود میں لیا اور گھر کی طرف چل دیے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان دونوں بچوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے صحابہ کرام کو خطبہ دے رہے تھے کہ تبھی حضرت حسین اپنے گھر سے نکلے۔ انہوں نے ایک لمبی چادر اوڑھ رکھی تھی، وہ چادر زمین پر گھسٹ رہی تھی۔ چلتے چلتے حضرت حسین کا پیر اس چادر میں الجھ گیا اور وہ زمین پر چہرے کے بل گر پڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنے بچے حسین کو گرتے ہوئے دیکھا تو ممبر سے نیچے اتر آئے، لیکن اتنی دیر میں صحابہ کرام نے آگے بڑھ کر حضرت حسین کو اٹھا لیا اور حضور کے پاس لا کر بٹھا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، جب میں نے اپنے بچے کو گرتا ہوا دیکھا تو مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب ممبر سے نیچے اتر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر خلیفہ بنے اور پھر ان کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، تو حضرت عمر کا ڈر لوگوں میں بہت زیادہ تھا، یہاں تک کہ بچے بھی حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ ایک دن حضرت حسن کچھ لڑکوں کے ساتھ گھر کے باہر کھیل رہے تھے کہ تبھی ادھر سے حضرت عمر کا گزر ہوا۔ جب بچوں نے حضرت عمر کو دیکھا تو سارے بچے بھاگ گئے، حضرت حسن اکیلے بچے۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن کو بہت غصہ آیا کہ حضرت عمر کی وجہ سے میرا سارا کھیل برباد ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک غصے میں حضرت عمر سے کہا، کیا تم میرے نانا کے غلام نہیں ہو؟ یہ سن کر حضرت عمر رونے لگے اور حضرت حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، اے میرے بچے، قیامت کے دن بھی اس بات کی گواہی دے دینا کہ میں تمہارے نانا کا غلام ہوں۔ حضرت حسن و حسین جب بڑے ہوئے تو غریبوں کی بہت مدد کرتے تھے۔ ایک بار ایک شاعر نے حضرت حسین کی بہت تعریف کی تو آپ نے اس شاعر کو بہت زیادہ مال عطا کیا۔ اس پر ایک صاحب نے حضرت حسین سے کہا کہ آپ نے اسے اتنا زیادہ مال کیوں دے دیا؟ حضرت حسین نے اسے سمجھایا کہ مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ شاعر ایسا نہ کہہ دے کہ اے حسین، تم تو فاطمہ کے لڑکے ہو اور علی کے بیٹے ہو، تو تم مجھے اتنا کم مال کیوں دے رہے ہو؟ اس لیے میں نے شرم میں اسے اتنا زیادہ مال دے دیا۔ ایک بار حضرت حسن مدینہ کے ایک باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک روٹی تھی اور اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ لڑکا روٹی کا ایک ٹکڑا خود کھاتا اور ایک ٹکڑا اس کتے کو کھلاتا، یہاں تک کہ اس لڑکے نے آدھی آدھی روٹی کتے کے ساتھ بانٹ کر کھائی۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ اے لڑکے، تم تو انسان ہو، اس لیے تمہیں روٹی کا زیادہ حصہ کھانا چاہیے تھا۔ تو اس لڑکے نے جواب دیا کہ اس کتے کے سامنے مجھے زیادہ روٹی کھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی، اس لیے میں نے آدھی آدھی روٹی آپس میں بانٹ لی۔ یہ سن کر حضرت حسن نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو؟ اس لڑکے نے کہا، میں ابان بن عثمان کا غلام ہوں اور یہ انہی کا باغ ہے۔ حضرت حسن نے کہا کہ اے لڑکے، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم یہیں پر رہنا۔ اور پھر حضرت حسن باغ کے مالک کے پاس پہنچے اور اس لڑکے کے ساتھ باغ کو بھی خرید لیا، اور پھر واپس اس لڑکے کے پاس آ کر کہا، اے لڑکے، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ تو اس لڑکے نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ آج سے میں آپ کا غلام ہوں، آپ جو حکم دیں گے میں وہ مانوں گا۔ تو حضرت حسین نے فرمایا کہ اے لڑکے، تم میری طرف سے آزاد ہو اور یہ پورا باغ بھی اب تمہارا ہے۔
اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔